بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں اونٹ کی پیدائش کیسے ہوئی تھی؟ اونٹ سانپ کیوں کھاتا ہے؟ اونٹ سانپ نگل کر پیاس لگنے کے باوجود پانی کیوں نہیں پیتا؟ اونٹ کی آنکھ سے آنے والے آنسو کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیوں کرنا پڑتا ہے؟ اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا؟ جب ایک عربی نے زبردستی اونٹ کو اس کی ماں کے ساتھ جنسی ملاپ کرنے پر مجبور کیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو اونٹوں کے متعلق ایسے حقائق بتائیں گے جو آپ کے لیے حیران کن ہوں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل کیف ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ خوبصورت اور اسلامی واقعات آپ تک پہنچائے جائیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ غاشیہ میں ارشاد فرمایا، یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں۔ اونٹوں کا حدیث شریف میں بھی تذکرہ موجود ہے کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہے۔ جب تم اس پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو، پس تم اس کی خدمت کرو، بے شک اللہ ہی نے سواری دی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ بے شک اونٹ شیاطین سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہر اونٹ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے۔ جب اونٹ پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو اور اپنے کاموں میں کوئی کوتاہی نہ کرو۔ ناظرین، اونٹ کا شمار دنیا کے قدیم جانوروں میں ہوتا ہے۔ صدیوں سے اونٹ انسان کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے۔ اونٹ بطور سواری، بردباری اور بطور گوشت خوراک کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ایک اونٹ عام طور پر جو صحت مند ہو 450 کلو گرام وزن اٹھا سکتا ہے۔ اونٹ کے بالوں سے نفیس کپڑا بنایا جاتا ہے۔ اس کی کھال سے چمڑے کی متعدد مصنوعات بنائی جاتی ہیں۔ اونٹ خوراک اور پانی کو چربی میں تبدیل کر کے اپنی کوہان میں جمع کرتا ہے۔ اس طرح وہ کئی دن تک کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کے پنجے اسے ریت اور برف میں دھنسنے سے بچاتے ہیں، اور اونٹ کی آنکھ میں ایک بند جھلی ہوتی ہے۔ غلاف چشم کی وجہ سے ان کی آنکھیں صحرائی ریت اور گرد و غبار سے محفوظ رہتی ہیں۔ ناظرین، جب ریت کے طوفان آتے ہیں ان کے نتھنے بند ہو جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر ریت نہ جا سکے۔ اونٹ کی ناک کے نتھنے سامنے سے سیدھے نہیں ہوتے، سائیڈ پہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ریت نتھنوں میں نہیں جا سکتی۔ اونٹ کو صحرائی جہاز کہا جاتا ہے۔ اونٹ کی دو اقسام مشہور ہیں، پہلی وہ جس کی ایک کوہان ہوتی ہے، دوسری وہ جس کی دو کوہانیں ہوتی ہیں۔ اونٹ 40 میل فی گھنٹہ رفتار سے بھاگ سکتا ہے۔ اونٹ کے اوپر والے ہونٹ درمیان سے کٹے ہوتے ہیں جو کہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کو الگ الگ حرکت دے سکتا ہے۔ اونٹ کے ہونٹوں پہ گدی نما کھال ہوتی ہے جس پہ چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں جن کی مدد سے اپنے ہونٹوں کو کانٹوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اونٹ کانٹے دار درختوں کو بڑے مزے سے کھا لیتے ہیں کیونکہ اس کی انتڑیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اونٹ ہر اس گھاس پھوس کو کھا لیتا ہے جس کو دوسرے نہیں کھا پاتے۔ ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ اونٹ 3 منٹ میں 200 لیٹر تک پانی پی سکتا ہے۔ اتنی تیزی سے اور زیادہ مقدار میں پانی کوئی اور جانور پینے کی سکت نہیں رکھتا۔ ناظرین، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، ایک آدمی آیا، اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اگر چاہو تو وضو کر لو، چاہو تو نہ کرو، ضروری نہیں۔ پھر سائل نے سوال پوچھا، کیا میں اونٹ کا گوشت کھانے پہ وضو کروں؟ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے پہ وضو کرو۔ سائل نے پوچھا، کیا میں اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم اونٹوں کے باڑے میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس نے پوچھا، کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، پڑھ سکتے ہو۔ ناظرین، اونٹ کا گوشت کھانے پہ وضو واجب ہے۔ اس بات پر حدیثیں عمدہ سندوں کے ساتھ موجود ہیں۔ اس حدیث کی شرح اس طرح ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو واجب ہے۔ وہ گوشت جانور کے کسی بھی حصے کا ہو، وضو واجب ہے، لیکن ہر حلال گوشت پہ وضو واجب نہیں ہے۔ ناظرین، اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے جس کا نام حیام ہے۔ بعض ماہرین کے نزدیک اس بیماری کا علاج سانپ کو زندہ نگلنا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اونٹ سانپ کو نگل لیتا ہے جس کی وجہ سے اسے پیاس لگتی ہے۔
اونٹ اس حالت میں سانپ کے زہریلے اثر اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ایک دم سے بہت سا پانی پی لیتا ہے مگر سراب نہیں ہوتا۔ سانپ کو نگلنے کی وجہ سے اونٹ کی آنکھوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ اس پانی کو بہت قیمتی تصور کیا جاتا ہے۔ انہیں چمڑے کی تھیلی میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ یہ آنسو سانپ کے ڈسنے کا مجرب علاج ہے۔ ان آنسوؤں سے متعدد بیماریوں کا علاج اور زہر کا علاج کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اونٹ جب غصے میں آتا ہے تو وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ اس وقت اونٹ بدخلق ہو جاتا ہے، اس کے منہ سے لال رنگ کی کھال نکلتی ہے۔ یہ اسے اپنے پیٹ سے نکال کر پھونک مارتا ہے اور بلبلانے لگتا ہے۔ اونٹ کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے۔ اس حالت میں اونٹ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ اونٹ سب سے زیادہ بغض اور کینہ رکھنے والا جانور ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اونٹ میں صبر و تحمل اور حملہ کرنے کی سکت ہوتی ہے۔ اونٹ کے بدن میں پتا نہیں ہوتا، اس لیے اس میں صبر و تحمل موجود ہوتا ہے۔ اونٹ کے اندر نہایت اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ موجود ہوتا ہے۔ اس کی فرما برداری کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی چوہیا اس کو نکیل کھینچ کر جہاں لے کر جانا چاہے یہ چل پڑے گا، اپنی اطاعت سے روگردانی نہیں کرتا۔ اونٹ کے جگر میں عجیب و غریب چیز پائی جاتی ہے جو پتا کی طرح ہوتی ہے۔ غالباً ایک قسم کی کھال ہوتی ہے جس میں لعاب لگا ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کھال کو اگر بطور سرما استعمال کیا جائے تو آنکھوں پہ نکلنے والے دانوں کا علاج ہوتا ہے۔ اونٹ جب زمین پہ بیٹھتا ہے اس کا جسم تھوڑا اوپر اٹھا ہوتا ہے۔ یہ خصوصیت کسی اور جانور میں نہیں ہوتی۔ اونٹ کی خصوصیات میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اونٹ اپنی ماں سے جنسی ملاپ نہیں کرتا۔ اس پر کتاب حیات الحیوان میں ایک مشہور واقعہ موجود ہے۔ قدیم زمانے میں ایک عربی نے ایک اونٹنی کو ایک کپڑے سے باندھ کر اس کے نوجوان بیٹے کو اس پر چھوڑ دیا۔ وہ اونٹنی کا بچہ جب جنسی ملاپ کے لیے ماں پر سوار ہوا، اس نے اپنی ماں کو پہچان لیا۔ اس نے اپنے ذکر کو اپنے دانتوں سے کاٹ لیا، پھر وہ اس آدمی کے لیے بغض رکھنے لگا، یہاں تک کہ اس نوجوان اونٹ نے اس آدمی کو مار ڈالا اور پھر اونٹ نے بھی اپنے آپ کو بھی مار ڈالا۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ ویڈیو ختم کر رہی ہوں کہ آپ کو آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔